نیاز صاحب اس کا ایک عجیب سی چیز ہے کہ دیکھیے آپ دیانتداری سے زندہ رہنا چاہتے ہیں، دیانتداری سے پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں، آپ بدل ہو کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے. کل کو یار شوکت صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو بےایمانی بےایمانی جھوٹ ہی جھوٹ ہے، وہ میرے بس کا نہیں، میں بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہوں. پرسوں پھر کوئی اور نیک آدمی چھوڑ کے بیٹھ جائے گا. تو آپ ایسا نہیں کہ ان لوگوں کے لیے جگہ خالی کرتے جا رہے ہیں جو دیانتداری کے برعکس کسی اور طریقے سے کام چلانا چاہتے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوگا. اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اگر 1000 وکیل میں سے ایک دیانتداری سے کام کرتا ہے تو 999 تو بددیانتی سے کام کریں گے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک آدمی کی آواز کیا کر سکتی ہے؟ اگر پورا شہر تاریکی میں ڈوبا ہے اور آپ کے گھر میں صرف ایک موم بتی ہے تو آپ گلی میں نہ رکھیں، اس سے کہ پورے شہر کو روشن تو نہیں کر سکتی. یہ سچ ہے کہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ تو ہے کہ ایک حد تک مخصوص دائرے کے اندر تو روشنی پھیلا دے گی. تو اگر پورے شہر میں لوگ جہاں 85 لاکھ کی آبادی ہے اس میں 5000 لوگ بھی موم بتیاں لے کے نکل آئے تو شہر کا ایک بڑا حصہ روشن ہو جائے گا. ایک موم بتی جلتی دیکھ کے شاید دوسرا کوئی اس موم بتی سے موم بتی جلا لے. تو اس امید میں اپنی اکلوتی موم بتی کو بجھا نہیں دینا چاہیے کہ دوسری سب جگہوں پہ اندھیرا ہے تو میری ایک موم بتی دنیا میں کیا روشنی کرے گی. سچائی اور دیانتداری کی آواز ہمیشہ بلند ہوتی رہے، خواہ ایک آدمی کو نہ کرے. تکلیفیں اور دکھ تو رہیں گے اس کے، بہرحال سچائی کے راستے میں تکلیف تو ہے. تو آپ اور کچھ نہیں تو پڑھانا تو شروع کر دیجیے. نہیں وہ تو دیکھیے، میں نے جیسے لاسٹ جب دعاؤں کی بات ہو رہی تھی تو شوکت صاحب نے کہا کہ میں نے تو دنیا کی دعا کا کہا تو شاہ صاحب نے مجھے ٹکے سا جواب دیا کہ آپ کے لیے دنیا کی دعا میں نہیں کروں گا. تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ اصل میں ان کے ساتھ میرا ایک خصوصی تعلق ہے، تو میں نے اس تعلق کے تحت جو مجھے حق حاصل ہے اس حق کو ایکسرسائز کیا تھا. اور اس خصوصی تعلق کے اندر یہ ڈر اور خوف بالکل نہیں ہے کہ اگر میں شوکت صاحب کو سچ بات ان کے منہ پہ بالکل ہارش ورڈز میں بھی کہوں گا تو کوئی تعلق میں رکھنا آئے گا. وہ ڈر اور خوف خصوصی تعلق میں کہیں ہے نہیں، تو اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں تھا اپنا وہ حق استعمال کرتے ہوئے. تو میں نے ان سے سیدھا کہا تھا کہ شوکت صاحب میں آپ کے لیے دنیا کی دعا نہیں کروں گا. دیکھیے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ دنیا کی خواہش اور دنیا کی مال و زر کی حیثیت شاید اس سے اندازہ لگ جائے، چلیے 2-4 منٹ ہی کے لیے دل ہل جائے گا کچھ لوگوں کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے گئے تھے شہر سے باہر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنت البقیع شہر سے باہر ہوا کرتا تھا. تو جب داخل ہوتے تھے تو جنت البقیع کے اندر سے ہی داخل ہوتے تھے شہر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر میں داخل ہو رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، تو شہر کے انٹرنس پر ایک بکری مری پڑی تھی، کئی روز کی مری ہوئی تھی، اس میں کیڑے چل رہے تھے اور بدبو چھوڑی ہوئی تھی اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب ٹھہر کے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ بکری خریدے گا اور کس قیمت پہ؟ تو صحابہ کرام ذرا حیران ہوئے. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری تو مردار ہے اور اس میں سڑا ہوا مردار ہے جس میں کیڑے چل رہے ہیں، تو اس کو کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر سمجھ لو کہ رب کے نزدیک یہ دنیاوی آرام و آسائش اور اس کی مال و زر کی ویلیو اتنی بھی نہیں جتنی تمہاری نظر میں اس سڑے ہوئے مردار کے جسم کے ایک بال کی ہے. تو قصہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے ساتھ میرا خصوصی تعلق ہے تو میں کس طرح یہ گوارا کروں کہ وہ رب سے اس سڑے ہوئے مردار کے جسم کے ایک بال سے بھی زیادہ حقیر چیز کو وہ مانگے. تو میں نے ان سے کھلے لفظوں میں کہا کہ شوکت صاحب میں آپ کے لیے دنیا کی دعا نہیں کروں گا. اور ایک چیز میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ جس دن سے میں نے ان سے یہ کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی آسان کر دی.
یہ نہیں میں کہہ رہا پر آسائش کر دی، میں کہہ رہا ہوں آسان کر دی، کہ زندگی اللہ نے بڑی آسان کر دی. اس کی آسانی کا ایک چھوٹا سا میں جھلکی آپ کو دے دوں کہ یہ بہت بزی لائر تھے، نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ، تب بھی یہی کپڑے پہنتے تھے یہ، اور یہی 2 روٹیاں کھاتے تھے، اور اسی طرح گاڑی پر چڑھے پھرتے تھے. اب بھی الحمدللہ اللہ نئی گاڑی پہ سواری کراتا ہے، ڈرائیور کے ساتھ بٹھاتا ہے. پروردگار پہلے سے بہتر روٹی دے رہا ہے جس کو آدمی انجوائے کرتا ہے کھاتے ہوئے. کپڑے ویسے ہی پہنتا ہے بندہ، ہر سال ملک سے باہر کا سفر کر کے آتا، 2 مہینے کی چھٹی کاٹ کے آتا بندہ. اولاد ماشاءاللہ سیلف سسٹیننگ ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا. کوئی زندگی اس سے زیادہ آسان اور کیا ہوگی؟ ایسے ہی شوقی صاحب آپ کی زندگی کا یہی نقشہ ہے نا. تو میں دنیا کی دعا کر کے ایسی غریب کو مشکل میں پھنساتا. اب یہ کمفرٹیبل زندگی ہے، آرام سے، نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے. اور یہ بھی نہیں کہ زندگی کے اندر ایکٹیویٹی نہ رہی ہو، ایکٹیویٹی بھی ہے. تو پروردگار رزق تو عطا کر دیتا ہے. تو آپ سچائی کا جھنڈا ہاتھ سے چھوڑ کے بددل ہو کے بیٹھیے نہیں نیاز صاحب. وہ جھنڈا ہر حال میں بلند رہنا چاہیے. پتہ نہیں شاہ صاحب نے کیسے آپ کو کہہ دیا، میری سمجھ میں آیا. شاہ صاحب تو لوگوں کو بھگا دیتے ہیں جن کو جج کی آفر ہوتی ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں چھوڑ دو یار، انکار کر دو، جج نہیں بننا. وہ ایک دن بیچارے وہ ہمارے جسٹس اعجاز صاحب، وہ ان دنوں وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے شاید، تو وہ آئے ایک دن گھر پہ، یہ سب لوگ بیٹھے تھے. تو وہ بیچارے دروازے میں انٹر ہوئے، تو میں نے چھوٹتے ہی کہا کہ انکار کر دیجیے آپ. وہ بندہ تھوڑا سا پریشان یہ ہوا کہ کہیں شاہ صاحب دھوکے میں کسی اور چیز کا تو نہیں کہہ رہے، کیونکہ میں نے ابھی سلامی کیا ہے تو کہہ رہے ہیں انکار کر دیجیے آپ. تو کہنے لگے جی وہ میں اصل میں کچھ آپ سے عرض کرنے آیا تھا، کچھ وہ آفر تھی. میں نے کہا جی اسی کا تو میں کہہ رہا ہوں، انکار کر دیجیے آپ. وہ بھی اللہ کا ایک ہی نیک بندہ ہے، اس نے بھی پلٹ کے نہیں مجھے کہا کہ جناب میں انکار کیوں کر دوں، مجھے ہائی کورٹ کی ججی مل رہی ہے. تو وہ گیا جا کے انکار کر دیا کہ نہیں مجھے نہیں بننا جج. تو بات آئی گئی ہو گئی. میرا خیال 3 مہینے یا 4 مہینے گزرے، وہ کہیں ملنے آ گیا، غلطی ان سے یہ ہو گئی. تو میں نے کہا کہ اب آپ کو آفر آئے گی جج بننے کی، اب جج بن جائیے. تو اگلوں نے گھر سے بلا کے اس کو جج بنا دیا، بلکہ کنونس کر کے جج بنا دیا کہ یہ جج بننا زیادہ بہتر ہے. تو وہ یوں جج بن گئے. تو میں تو لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ بھائی کیوں اس عذاب میں پڑتے ہو؟ کندھوں پہ اتنا بڑا بوجھ آ جائے گا آپ کے جج بننے کا، ایک ایک چیز کے لیے جواب دہ ہو گئے اللہ کے حضور آپ. تو یہ کیا آپ کو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی کہ آپ جواب دہ نہیں ہیں چیزوں کے لیے؟ تو میں کیوں کسی اپنے جاننے والے کو عذاب میں پھنساؤں گا؟ نہیں، جگہ نہ چھوڑیے. وہ تو پھر آپ برائی کو جگہ دے رہے ہیں، برائی کو راستہ مت دیجیے، سچائی کے لیے لڑتے رہیے. اور جہاں تک یہ دل کی بات ہے، تو دل تو ضدیں کرتا ہی رہتا ہے، کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں، دھمکاتا بھی رہتا ہے کہ میں بند ہو جاؤں گا، میں دھڑکنا چھوڑ دوں گا. تو اس کو کہیے چھوڑ دو بھائی، دھمکیاں کیے دیتے ہو، جب چاہے چھوڑ جاؤ، ہمیں کیا لینا ہے تم سے؟ کیونکہ وہ در حقیقت نہ میرے نہ آپ کے حکم کا پابند تو ہے نہیں، وہ تو کسی اور کے حکم کا پابند ہے. تو جب اس سے اشارہ ہوگا دھڑکن بند کرنے کا تو دھڑکن بند کر دے گا، نہ آپ سے پوچھے گا نہ مجھ سے پوچھے گا. تو پھر جس بات پہ ہمارا کنٹرول نہیں، اس سے ڈرنا کس بات کا؟ تو اسے کہیے دھڑکنا چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ دو، جاؤ، جب چاہے چھوڑ دو. تو یہ ڈر اور خوف جو ہے یہ نکال دینا ہی بہتر. وہ ایک سول سرونٹ تھے، انتقال فرما گئے، رفعت پاشا شیخ. ہاں، وہ بہت سی اسائنمنٹس ان کے پاس رہیں. یہ اپنے کیریئر کے شروع میں لاہور کے ڈپٹی کمشنر بھی رہے، پھر چیف سیکرٹری بلوچستان بھی رہے. ان کو ایک زمانے میں یہ دل کا مرض ہو گیا تھا، ہارٹ پرابلم تھی انہیں. تو جب مجھے پتہ لگا تو ان دنوں میری ایک گورنمنٹ کے ادارے سے ٹرانسفر ہو کے میں دوسرے میں جا چکا ہوا تھا، اور اس ادارے میں میرا آفس جو تھا وہ فرسٹ فلور پر تھا. تو یہ سیڑھیاں چڑھ کے آتے تھے. تو جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، جب ڈاکٹر نے آپ کو سختی سے منع کیا ہے
کہ سیڑھیاں نہیں چڑھنا، تو آپ کیوں سیڑھیاں چڑھتے ہیں؟ کہ آپ سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تو میں نے کہا آپ مجھے ٹیلی فون کر دیا کیجیے، تو میں آپ کے گھر پہ حاضر ہو جایا کروں گا۔ درمیان میں پھر یہ کوئی 2 مہینے نہیں آئے، ایک دن دیکھا کہ پھر چلے آ رہے ہیں۔ پاشا صاحب آپ سے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے سیڑھیاں چڑھنے کو، آپ پھر آ گئے۔ بڑی خوبصورت بات اس بندے نے کہی۔ اس نے کہا جی وہ منع تو کیا ہے، اور میں بھی نہیں آ رہا تھا اس ڈر سے کہ کہیں دل بندی نہ ہو جائے میرا، لیکن آج بیٹھے بیٹھے ایسے ہی دھیان آیا مجھے کہ رب نے جب 3 چیزیں معین کی ہیں تو میں ڈرتا کس بات سے ہوں؟ کہ جب میرے موت کا وقت معین ہے اور وہ ٹل نہیں سکتا، تو میں کس بات سے ڈر رہا ہوں؟ پھر میری موت کا مقام بھی معین ہے کہ کس جگہ میرا دم نکلے گا، تو میں خوفزدہ ہو کے گھر میں کیوں بند ہوں؟ اور میری موت کا طریقہ بھی معین ہے، کس طرح سے مجھے مرنا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یوں میں آ گیا ہوں کہ جب چیزیں ہی معین ہیں تینوں، اس میں میرا کوئی کنٹرول ہی نہیں، تو ڈر اور خوف کس بات کا مجھے؟ تو چلو چلتے ہیں شاہ صاحب کے پاس، جا کے کافی پی کے آتے ہیں۔ وہ بندہ اس کے بعد آتا رہا کافی دیر۔ پھر جنرل ضیاء کی مارشل لا لگ گئی تھی، تو ان کا کیس ریکنسیڈر ہوا، تو جنرل ضیاء نے انہیں ری انسٹیٹ کر دیا کہ زیادتی ہوئی تھی ان کے ساتھ، کہ بھٹو صاحب نے ذاتی دشمنی کے تحت انہیں ڈسمس کیا تھا۔ تو ری انسٹیٹ ہو گئے، تو ایک اسپیشل اسائنمنٹ نکل آئی یو اے ای میں، تو وہ وہاں یو اے ای بھیج دیے گئے، ایمبیسڈر آن اسپیشل ڈیوٹی۔ تو وہاں 3 سال وہ رہے یو اے ای میں، ہمارے ایمبیسڈر ریٹائر ہو گئے بعد میں یہاں، پھر اس کے بعد بھی میرے خیال 10 سال 12 سال زندہ رہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی انتقال ہوا ان کا۔ تو اس بندے نے بہت ہی خوبصورت ایک سبق پڑھایا کہ جب موت کا وقت معین ہے، موت کا طریقہ معین ہے اور موت کا وقت معین ہے، تو خوف کس بات کا ہے؟ تو نیاز صاحب چھوڑیے آپ یہ دل کے نخرے مت پالیے۔ یہ کچھ دن پہلے ایک صاحب نے یہاں ایک سوال کیا تھا تقویٰ کے بارے میں، تو اس وقت چونکہ موضوع کچھ اور تھا، تو وہ بڑا میں نے مختصر جواب دے دیا تھا کہ تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ رب تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس پہ عمل کیا جائے، اور جس چیز سے روک دیا اس سے رک جائے انسان، تو یہ تقویٰ ہے۔ لیکن تقویٰ somehow or the other ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو بے پناہ ڈیفینیشنز مل جائیں گی۔ تقریباً ہر بزرگ نے، ہر صاحب علم نے تقویٰ کی ڈیفینیشن اپنے طور پہ بیان کی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ابی کعب سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا عمر، کبھی آپ خاردار راستے سے گزرے ہیں، ایسا راستہ جہاں کانٹے پھیلے ہوں؟ تو جواب دیا کہ ہاں بارہا گزرا۔ کیسے گزرتے ہیں وہاں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کے اور بڑی احتیاط کے ساتھ قدم رکھتے ہوئے بچا کے کانٹوں سے گزرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر تقویٰ دنیا میں اسی احتیاط سے اور اپنے آپ کو سمٹ کے سنبھل کے پاؤں رکھ کے چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ پھر ایک بزرگ نے یہ کہا کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور جناب سری سختی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے نزدیک تقوی کا مقام اس طرح سے ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے سلام کیا، تو آپ نے ماتھے پہ تیوریاں ڈال کے اس کو وعلیکم السلام کہا۔ تو کچھ دیر کے بعد وہ آدمی چلا گیا، تو ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیتے ہیں سلام کا، لیکن آج یہ کیا ہوا کہ اس آدمی نے آپ کو سلام کیا اور آپ کے ماتھے پر تیوریاں پڑی تھیں اور بڑی خشک لہجے میں آپ نے وعلیکم السلام کہا؟ تو فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے وعلیکم السلام کہتا ہے،
تو رب تعالیٰ ان دونوں مسلمانوں میں سے سلام کرنے والے اور وعلیکم السلام کہنے والے دونوں مسلمانوں کے درمیان 100 نیکیاں تقسیم کرتا ہے، اور ان 100 نیکیوں میں سے 99 نیکیاں اس آدمی کو ملتی ہیں جو بڑی شگفتہ روی کے ساتھ یا سلام کرتا ہے یا جواب دیتا، اور ایک نیکی اس کو ملتی ہے جو ماتھے پہ تیوریاں ڈال کے وعلیکم السلام کہتا۔ تو دوسرے انسان کی نیکی اور بھلائی میں اضافے کے لیے کام کرنا، دوسرے شخص کی بہتری کے لیے سلام کرنا، اور اس دوسرے شخص کی آخرت سنوارنے کے لیے کام کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ سری سختی کے فلسفی کے مطابق اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے۔ در حقیقت تقویٰ حقیقت میں وہی ہے، اسی چیز کے نام ہے جو اس دن میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی۔ وہ مختصر ہے لیکن جامع ہے۔ آپ اس کو پھیلا کے جتنے بڑے کینوس پر چاہے لے جائیے، لیکن بات گہرائی سے سوچنے سے وہی نکلے گی کہ انسان ان چیزوں سے دور رہے جن سے رب تعالیٰ نے منع کر دیا، اور ان چیزوں کو کرنے میں پیش رہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا۔ تو اسی کے اندر تمام چیزیں کور ہو جائیں گی۔ جو ڈیفینیشن ان بزرگوں نے دی ہے، در حقیقت وہ اسی کے اندر آ کے کور ہو جاتی ہے۔ اور کچھ بزرگ اس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ تقویٰ دوسروں کے ساتھ احسان کے سلوک کا نام ہے، دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے، وہ بھی اسی میں کور ہو جائے گا۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے ایک جگہ جیسے فرمایا کہ تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن صرف اسی قدر جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی، اور ساتھ ہی آگے ایک جملہ کہہ دیا، اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے احسان کا سلوک کرنے والوں کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ میں انہیں یاد کیا۔ تو آپ کسی رنگ میں بھی تقویٰ کی تعریف کر لیجئے، بات وہیں جا پہنچے گی کہ ان چیزوں سے انسان رک جائے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، اور ان چیزوں میں آدمی کوشش کرے جن چیزوں کا حکم دیا اللہ نے کرنے کو۔ آج میرے خیال میں ان صاحب کے سوال کا تقوی کے بارے میں جواب کچھ تھوڑا زیادہ واضح ہو گیا ہوگا۔ نہیں، دیکھیے رب تعالیٰ کا جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بدلے کی اجازت دے دی رب نے، اس میں حد مقرر کر دی کہ صرف اسی قدر جس قدر آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اب یہاں تک تو کرنے کا حکم ہے، اجازت ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو، اس احتیاط کے ساتھ کہ آپ کی طرف سے اب زیادتی نہ ہو، اس حد پہ رک جائیے جس حد تک آپ کے ساتھ زیادتی۔ لیکن آگے جو بات کہی وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ گیا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یہ ایک قدم آگے ہو گیا۔ کوئی آپ سے قرض لے گیا، حسب وعدہ اگر اس نے واپس نہیں کیا تو اس کو ریمائنڈ آپ کرا سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو کہ صاحب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ فلاں دن آپ واپس کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو تمہارا مقروض ہے اس کو سہولت دو، اس میں چھوٹ دینے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ لیکن اگر رب کی سنت پہ آپ عمل کریں گے تو اس کو معاف کر دینا بہتر، بھلا دیجئے، اور اس انداز میں یہ مت کہیے کہ بھائی تمہارے حالات بڑے خراب ہیں تو میں تمہارے حالات سے متاثر ہو کہ میں نے تمہیں قرضہ معاف کیا، وہ تو چھوٹا پن ہو جائے۔ تو آسانی سے اس کو آدمی کہہ دیتا کہ دیکھو اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے، تم اپنی دوسری ضروریات پوری کر لو پہلے، تو آخر پر اگر تمہارے پاس ہو تو بے شک واپس کر دینا، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، یہ دو بھائیوں کے درمیان معاملہ تھا، وہ کوئی قرض نہیں تمہارے ذمہ میرا۔ تو یہ سنت رب ہو گئی، اگلے کو معافی کر دیا۔ تو یہ ایک قدم آگے جانے والی بات جو آپ نے کہی، تو رب کے سارے کام جو ہیں وہ تو احسان کے سلوک کے ہیں،
اب میرے نزدیک تو رب تعالیٰ کا شکر، میں تو ذاتی طور پہ زبان سے شکر کرنے میں بلیو نہیں کرتا. میرے نزدیک تو عملی شکر گزاری ہی شکر گزاری ہے اصل میں. اور وہ عملی شکر گزاری کس طرح سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو بالکل عاجز اور بے بس بندہ جانے، دل سے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے اور اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے. ہم لوگ اللہ کے رزق عطا کرنے پر اس کی شکر گزاری زبان سے کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑا رزق عطا کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے ہم کسی پیر صاحب کے پاس جا رہے ہوتے ہیں یہ کہنے کہ ذرا دعا کر دیجئے کہ میرا فلاں کام ہو جائے. اب یہ تو شکر گزاری نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے رب کا شکوہ ہے. اگر اس کے برعکس یہ ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے، ذہنی، مالی، جسمانی صلاحیتیں جو کچھ میرے پاس ہیں، یہ میری نہیں ہیں، میرے رب کی عطا کردہ ہیں. میرے پاس تو یہ امانت ہیں، اور امانت اس شرط کے ساتھ ہیں کہ جو میری ذاتی ضرورت ہے اس کے مطابق میں اس میں سے استعمال کر سکتا ہوں. باقی سب کا سب دوسروں کا حصہ ہے. کوئی آ کے لے جائے تو جو آ کر لے جا رہا ہے اس اللہ کی عطا کردہ امانت میں سے، وہ اپنا حق لے کے جا رہا ہے، اس لیے میرا اس پر کوئی احسان نہیں. کوئی لے جائے تو صدق دل سے اگر کسی نے اس پہ عمل کر لیا سچے دل سے، تو میرے نزدیک یہ اعلیٰ ترین شکر گزاری ہے. یہ صحیح شکر گزاری یہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ دوسرے کو اس کا حق سمجھ کے اپنی محنت کی کمائی دے ہی نہیں سکتے تب وقت کہ آپ کو اس چیز کا یقین نہ آ جائے دلی طور پر کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے، یہ اس کی امانت ہے، اور اس امانت میں سے مجھے اجازت ہے اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرنے کا. باقی سب اس کے بندوں کا حصہ ہے، کوئی لے جائے آ کے، کیونکہ میرے رب کی ملکیت ہے، میری نہیں. تو یہ شکر گزاری میرے نزدیک عملی شکر گزاری ہو جائے گی. اسی طرح جو ذہنی صلاحیتیں اللہ نے بخشی ہیں، وہ ذہنی صلاحیتیں جس حد تک میری اور میرے خاندان کے کام آتی ہیں، وہ میری اجازت ہے، کیونکہ یہ ذہنی صلاحیتیں رب کی عطا کردہ ہیں، اس کی امانت ہے. اور اگین مجھے اجازت یہی ہے کہ میں اپنے اور اپنے خاندان کی جائز ضروریات کے لیے اسے استعمال کر لوں. پھر میرے اوپر اللہ کے دوسرے بندوں کا حصہ ہے، حق ہے کہ میں اپنی ذہنی صلاحیتوں سے ان کو فائدہ پہنچاؤں. اگر کوئی علم عطا کیا ہے اللہ نے مجھے، تو اس سے اللہ کے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. فائدہ اس لیے نہیں پہنچنا چاہیے کہ میں فائدہ دے رہا ہوں، فائدہ اس لیے ان کو پہنچنا چاہیے کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا حصہ ہے، وہ لے جائیں اپنا حصہ. تو انفیکٹ جو آدمی مجھ سے اپنا حصہ لے کے جا رہا ہے وہ میری مدد کر رہا ہے ٹو ڈسچارج مائی ڈیوٹی، مجھے اس برڈن سے آزاد کر رہا ہے. اسی طرح جسمانی قوت جو ہے میری، وہ دوسروں کے کام آنی چاہیے، دوسروں کے کام کرنے میں، بھاگ دوڑ کرنے میں کام آنی چاہیے. پہلے اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ کرنے، اس کے بعد جو جسمانی قوت بچ رہے وہ دوسروں کے لیے صرف ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ان کا حصہ ہے، وہ لے جائیں. تو یہ شکر گزاری ہے میرے نزدیک. لیکن اس کے اندر احتیاط ایک ہے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نیکی اور تکبر میں صرف بال برابر فرق ہے، ہیئر لائن ڈفرنس ہے صرف. کہ جب تک انسان نیکی کرتا ہے اور اسے یہ ادراک نہیں ہوتا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، نیکی کو نیکی سمجھ کے نہ کرے تو نیکی ہے. جہاں یہ احساس آ گیا کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور نیکی نہ رہی، تکبر ہو گیا، کیونکہ پھر اس کے اندر وہ احساس پھلے پھولے گا کہ میں نیک ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں، یہی تکبر ہے. بہت آسانی سے ہو جائے گا کہ اگر ہر وقت یہ احساس رہا کہ میں کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکا، میں بہت کچھ کر سکتا تھا لوگوں کے لیے لیکن میں کر نہیں سکا، نالائکی میں بیٹھا رہ گیا، ہر وقت یہ احساس. اسی طرح عبادت کے اندر یہ احساس کہ میرا رب تو لائق عبادت ہے اور اس کے جو مجھ پہ احسانات ہیں وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی بندگی کا تقاضا کرتے ہیں، تو میں تو اپنے رب کا نام بھی صحیح نہیں لے سکا، بچا رہے گا تکبر سے.
اور جہاں یہ احساس ہوا کہ میں 5 وقت کی نماز بڑی پابندی سے پڑھتا ہوں، آج تک میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی، میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو، جہاں فرصت ملتی ہے میں تسبیح لے کے بیٹھتا ہوں، جہاں یہ احساس آیا یہ تکبر ہو گیا، یہ گنوا دے گا سب عبادت کو آپ کو۔ تو اس احساس کو دور رہنا چاہیے، اور یہ احساس ہر وقت پلنا چاہیے کہ میں کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکا، مجھ پہ فرض تھا اللہ کے دوسرے بندوں کی مدد کرنا، اور اللہ کے دوسرے بندوں کا حق تھا میرے اوپر کہ میں ان کے لیے کچھ کروں، تو میں کر نہیں سکا، بھلے سارا وقت کر ہی رہا ہوں لیکن احساس یہ دل میں رہے کہ میں کچھ کر نہیں سکا کسی کے لیے، تو تکبر سے بچا رہے گا۔ یہ اسی سے تو میں بچنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلا زینہ ہے تکبر کی طرف لے جانے کے لیے، کہ میرے دل میں یہ آ گیا کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ نیکی کر لوں۔ یہ پہلا قدم میں نے رکھ دیا اس زینے پر جو تکبر کی طرف لے جائے گا مجھے۔ تو جہاں میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے نیکی کی، میں اللہ کا شکر ادا کر لوں، وہاں فوراً میں اگر لاحول پڑھ لوں کہ میں کس قابل ہوں، میں کون ہوتا ہوں کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، میں تو بڑا حقیر ترین انسان ہوں، میں کب یہ اس قابل ٹھہرا کہ میں نیکی کر سکوں، بچ گیا انسان، تو پھر مزید نیکی کی طرف جائے گا۔ یہ احساس اس کے لیے مہمیز کا کام کرے گا کہ میں کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکا، مجھے نیکی کرنا ہے تاکہ رب راضی ہو جائے مجھ سے، تو مزید نیکی کی طرف دوڑے گا وہ پھر۔ تو اس احساس سے بچنا چاہیے ہمیشہ۔ کس سینس میں؟ دیکھیے، پہلے کسی محفل میں ذکر چھڑا تو غالباً ڈاکٹر اے آر خالد صاحب نے ہی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا، تو میں نے اسے بھی کہا تھا کہ قرآن پاک میں استعاروں سے کام لیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان کو چونکہ تخلیق کیا ہے، انسان کی نیچر کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، جیسے ایک تصویر کی خوبیوں اور خامیوں کو اس مصور سے بہتر کوئی نہیں جانتا جس نے وہ تخلیق کی ہے، اسی طرح رب چونکہ خالق کے کل ہے، تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اس نے ہمیں تخلیق کیا، ہماری کمزوریوں کو، ویکنیسز اور اسٹرینگس کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ہماری سائیکالوجی کو اور ہماری نیچر کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے جب اس نے قرآن پاک نازل فرمایا تو اس نے ہدایت کی وہ ترکیب استعمال کی جو انسان کو سب سے زیادہ بھا جائے گی، جو انسان پر سب سے زیادہ اثر کر جائے گی۔ تو قرآن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے 3 ڈسٹنکٹ پہلو دکھائی دیتے ہیں۔ ایک جہاں رب نے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے، ایک پہلو اس کا وہ ہے جس میں رب اپنے آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے تمہیں تخلیق کیا، میں سب سے بڑھ کر رحیم و کریم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رازق ہوں۔ ایک پہلو وہ ہے جہاں پر وہ انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح سے زندگی بسر کرو، تعلیم دے رہا ہے۔ اور پھر ایک پہلو قرآن کا وہ ہے جہاں اس نے انسان کو ترغیب بھی دی ہے اور دھمکایا بھی ہے۔ تو جہاں اس نے ترغیب دی ہے انسان کو نیکی کی طرف آنے کی، وہاں اس نے پرانی مثالوں سے بھی کام لیا ہے اور انعامات بھی دکھائے ہیں کہ یہ انعامات ملیں گے تمہیں، اور پھر اس نے دھمکایا بھی ہے، عذاب سے بھی اور جہنم سے بھی، اور اسی ضمن میں اس نے جگہ جگہ استعاروں سے بھی کام لیا ہے۔ اب ہم چونکہ اہل زبان نہیں ہیں عربی کی حد تک، ہم میں سے بیشتر کی مادری زبان اردو ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، اور قومی زبان ہماری سب کی اردو ہے، تو ہم ان عربی کے ان باریک استعاروں کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے۔ اب جو لفظ ایمان استعمال ہوا اور جن معنوں میں سورہ یاسین میں استعمال ہوا، وہ لفظ ہے صاحب ایمان کے لیے،
اور صاحب ایمان کو مومن کہا ہے. قرآن میں مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ صاحب ایمان کے لیے ہوا. اب ہم جہاں ایمان سے مطلب لیتے ہیں، مومن اس سے ہم مطلب جو لیتے ہیں وہ مسلمان کا لیتے ہیں، جبکہ دونوں میں فرق ہے. جو انسان جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ایمان لے آیا، یا دوسرے لفظوں میں پہلا کلمہ جس نے پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مسلمان ہے. اور جو اس نے اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں ان پہ بھی ایمان لایا، ان پہ عمل بھی کیا، تو بھی مسلمان رہا. لیکن اگر وہ ایمان لایا اور اس کی تصدیق بالقلب کر دی اس نے، اور اس کے بارے میں رتی برابر شبہ نہ رہا اس کے دل میں، اور اس سے پلٹا نہیں، اور پھر وہ اسلام کے 5 رکن جو تھے ان پر عمل لایا کرتا رہا، اور پھر جہاد بالسیف کیا جب ضرورت پڑی، تو وہ مومن ہوا، وہ صاحب ایمان ہو گیا، اس کے لیے جنت ہے. یہ فرق ہے. وہ جہاں سورہ یاسین میں جو ایمان یوز ہوا ہے لفظ، وہ مومن کے ایمان کے نہیں. ایسا ہے کہ رب تعالیٰ نے جو اپنا پہلا پیغام نازل فرمایا تھا وہ اس دور کے لوگوں کی ذہنی استطاعت کے مطابق تھا. اس کے بعد آنے والے صحیفے وہ ایڈوانس ہوتے گئے جوں جوں انسان کا ذہنی ارتقا ہوتا گیا. پھر جو آسمانی کتابیں اتاری گئیں وہ اس دور کے انسان کے ذہنی معیار کے مطابق تھیں، اس کے آئی کیو لیول کے مطابق تھیں. اس دور میں آنے والے پیغمبر جو تھے وہ پیغام لے کر آئے، اس دور کے انسانوں کے لیے پیغام لائے. اور پھر ایک عجیب چیز آپ کو دکھائی دے گی اگر تھوڑا سا گہرائی سے دیکھ لیں قرآن پاک کو، تو قرآن میں ایک بڑی خوبصورت چیز دکھائی دے گی آپ کو. جتنے پیغمبروں کا ذکر قرآن میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، خاص طور پہ اس کے اندر ذکر ایک اور آیا ہے پیغمبر کے ساتھ ہی، کہ وہ اپنی بستی اور اپنی قوم یا اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اپنی قوم کا لفظ ساتھ آیا اس کے، لوکلائزڈ ہے وہ. اسی طرح جو کتاب کا ذکر آیا قرآن سے پہلی کتابوں کا، وہ بھی اس مقام اور اس علاقے اور اس قوم کے لیے ہی مخصوص ہے. اس میں ذکر آیا کہ ہم نے اس قوم پر یہ کتاب اتاری. لیکن جب قرآن نازل ہوا ہے، یا یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں دنیا میں، تو یہ وہ دور تھا جب کہ انسانی ذہن کا ارتقاء مکمل ہو چکا تھا. جو بنیاد تھی وہ بنیادیں مکمل ہو گئی تھیں، اس کے اوپر سے بلڈنگ بننا باقی تھی. اس وقت تک ویل دریافت ہو گیا تھا. یوں کہیے آپ سائنس کی اگر زبان میں بات کریں گے تو ویل کی ایجاد ہو چکی تھی. اگر بات کی آنے والی تمام سائنسی ایجادات کو دیکھیں، ان سب کی بنیاد ویل پر قائم ہے. تو ارتقاء اس وقت تک مکمل ہو گیا تھا اس کی بنیاد کا. اس کے بعد بلڈنگ مکمل بنتی گئی ہے، اب تک بن رہی ہے، ہم سیکھ رہے ہیں ہر روز. بنیادیں مکمل ہو گئی تھیں. تو اس دور میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ یہ عالمین کے لیے رحمت للعالمین لفظ ہے، اور اسی طرح وہ پیغمبر ہیں کل کائنات کے لیے. اور قرآن اتارا گیا، اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اتار لیا گیا، وہ بھی پوری دنیا کے لیے قرآن کو اتارا گیا، یہ اس کے اندر مینشن ہے. یہ فرق ہے. تو قرآن سے پہلے جب بھی جس دور کا بھی کوئی ذکر آیا ہے اور
وہ مخصوص ہے اس قوم کے لیے، اس کتاب کے پیروکاروں کے لیے، اس پیغمبر کے پیروکاروں کے لیے. تو انہوں نے اپنے اس پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے جو ایمان لے آئے وہ بخشے گئے، اس وقت تک وہ جنت میں گئے، کیونکہ پیغام ہی اتنا تھا صرف. تو ان پہ فرض یہی تھا کہ جو پیغام آیا ہے، جو پیغمبر اترے ہیں، ان کی وہ پیروی کر لیں، ان کی اطاعت کر لیں، اس پیغام کی، اس پہ عمل کر لیں. تو جس نے اس مختصر پیغام پر، ارلی سٹیج کے پیغام پر عمل کیا، وہ اس وقت کے حساب سے جنت میں گیا. لمیٹڈ تھا. تو وہ تو اس دور کے ٹرمز آف ریفرنس میں اگر آپ دیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گی ساری بات. نہیں، اس میں ایسا ہے، دیکھیے اس کی مثال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کو کلیئر نہیں کر پائے بات کو. ایسا ہے کہ سبجیکٹ تو فزکس ہی ہے یا میتھمیٹکس ہی ہے. اس میتھمیٹکس کو کلاس 3 کا اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ بھی میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، میتھمیٹکس وہی ہے، اسٹوڈنٹ بھی وہی ہے، لیکن لیول کا فرق ہے. کیوں؟ وہ اسٹوڈنٹ سیکھتا آیا ہے اور اس کے ذہن کی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی ہے. کلاس 8 تک پہنچتے پہنچتے وہ اس لیول کے میتھمیٹکس کو سمجھنے کے قابل ہو گیا ہے، اس لیے اس کو کلاس 8 کے لیول کا میتھمیٹکس پڑھایا جا رہا ہے. پھر وہی اسٹوڈنٹ انٹرمیڈیٹ میں جا کے میتھمیٹکس کو پڑھتا ہے. میتھمیٹکس تو میتھمیٹکس ہی رہا، صرف لیول چینج ہوا ہے. پھر اس نے ماسٹرز جب وہ کر رہا ہے میتھمیٹکس میں، پڑھ تو وہ میتھمیٹکس ہی رہا ہے، اسٹوڈنٹ بھی وہی ہے، لیکن میتھمیٹکس کے لیول کا فرق ہو گیا ہے، لیول آف لرننگ کا فرق ہے. تو میسج من جانب اللہ ہے، میسج آیا بھی پیغمبر ہی کے ذریعے ہے، ڈیوائن میسج ہی کہلائے گا وہ. جیسے ہر کلاس میں پڑھایا جانے والا میتھمیٹکس ہی کہلائے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے یا کمپریہنسو ہے. وہ میتھمیٹکس تو میتھمیٹکس ہی رہے گا جس کلاس میں بھی پڑھایا جائے، وہ لیول کا فرق ہے. تو اسی طرح ڈیوائن میسج تو ڈیوائن میسج ہی تھا، لیکن چونکہ وہ رب ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے اور ہماری سائیکالوجی سے واقف ہے، ہماری استعداد سے واقف ہے، تو اس نے میسج اس دور کی استعداد کے مطابق، ذہنی استعداد کے مطابق اتارا ہے. تو آپ اس کو کوئی اور نام دے نہیں سکیں گے، ڈیوائن میسج ہی رہے گا وہ. نہیں، ایسا ہے کہ دیکھیے اسلام کے اندر بھی اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو اسلام میں بھی لیولز موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جائیے واپس، وہاں پہ اگر قرآن کو غور سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کئی جگہوں پہ رب تعالیٰ نے ڈفرینشیٹ کیا ہے لوگوں کے درمیان. اس دور میں ایسے مسلمان بھی ہوئے ہیں جو لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار نہیں کر سکتے تھے، تو ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کے وہ خاموش رہتے تھے، اعلان یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، خاموشی اختیار کرتے تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کافروں میں بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو کافر ظاہر کر دیتے تھے، مسلمانوں میں آتے تھے تو مسلمان کہہ دیتے تھے، جن کو منافق کہا گیا. پھر ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ بھی تھے کہ بدترین اذیتوں کے جواب میں بھی وہ اعلان اپنے ایمان کا اظہار کرتے رہے. تو یہ تو ہمیشہ ہی قائم رہتے ہیں لیول. ان کے لیے انعامات ویری کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی ذکر ہے. دیکھیے اسلام تو ایک ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے. اسلام نام ہے کچھ اصولوں کا، قواعد کا، تو وہ بنیادی قواعد اور اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے. جس طرح شریعت کی بنیاد قائم ہے کتاب اللہ پہ، حدیث پہ، سنت پہ اور پھر اجماع پہ، کہ کسی چیز کے بارے میں اگر ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اس کے رائج ہونے کو دیکھنا ہے، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے، اس میں قرآن کیا کہتا ہے. اگر کتاب میں چیزیں واضح ہیں، بالکل احکامات موجود ہیں، تو پھر ہم ان کی پابندی کریں گے.
اگر کسی چیز کے بارے میں احکامات کو قرآن پاک میں نہ ملیں تو ہم حدیث کو دیکھیں گے کہ حدیث کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، اور اگر کوئی چیز حدیث میں نہ ملنے پائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا تھا، ہم اس کی اتباع کر لیں گے۔ اور اگر کہیں سے ہمیں کوئی نظیر نہ ملے، صحابہ کرام سے بھی نظیر نہیں ملتی کوئی، تو اس پر علماء کا اجماع کیا جائے گا کہ ایسے علماء جن کے بارے میں سب متفق ہوں کہ وہ صاحب علم ہیں، وہ مل کر بیٹھ کر کتاب و سنت سے انالوجیز لے کے اس کے قریب ترین معاملات میں جا کے تو پھر ایک فیصلہ کریں گے کہ صاحب یہ کام اس طرح سے اگر کیا جائے تو یہ جائز ہے، تو یوں شریعت وجود میں آتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ایک آدمی یہ سمجھ لے کہ صاحب ہوائی جہاز سے دشمن پر حملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، اگر کوئی شخص شرارت سے ایک دلیل یہ لے آئے کہ صاحب دشمن کی بے خبری میں اور اس کی پشت میں چھرا گھونپنا ناپسندیدہ ہے، تو ہوائی جہاز سے حملہ کرنا دشمن پر تو بین ہی بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی دشمن کو بغیر للکارے خاموشی سے اس کی پیٹ میں چھرا گھونپ دیں آپ، تو یہ تو غیر اسلامی ہے۔ اگر کوئی یہ سوال اس طرح سے شرارت سے لے آئے، جو آتے رہتے ہیں، تو اب کتاب کے اندر F-16 کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملے گا، حدیث میں نہیں ملے گا، سنت میں نہیں ملے گا، تو ایسے موقع پر اجماع کیا جائے گا، اور جو علماء جن کا علم مستند ہے، جن کی شخصیت غیر متنازع ہے، وہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ جو پہلے سے انالوجیز موجود ہیں ہمارے پاس، ان انالوجیز پر کو اس پر منطبق کر کے دیکھا جائے کہ F-16 سے دشمن پر حملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، تو اس طرح سے ہم لے لیں گے۔ تو یہ کہنا کہ صاحب آج کے حالات کے اندر جو اسلام کے احکامات ہیں ان کے اندر ریلیکسیشن کر دی جائے کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں، تو وہ غلط ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو شریعت کی تفصیل عرض کر دی۔ صحیح بات۔ پیچھے اس کے آپ کے سوال کا جواب دوں، میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں۔ آپ کے پاس فریری کی سپورٹس کار ہے 110 ہارس پاور کی، اس کی ریٹ آف ایکسلریشن جو ہے وہ 3.2 سیکنڈ ہے 0 to 60 مائلز این آور، اور ٹاپ سپیڈ اس کی 200 مائلز پر آور ہے۔ میرے پاس 1948 ماڈل کی مورس ہے جس کی ریٹ آف ایکسلریشن جو ہے وہ 15 سیکنڈ ہے 0 to 60 مائلز این آور کی ہے، اور ٹاپ سپیڈ اس کی 70 مائلز پر آور ہے۔ اب کیا ہم دونوں کی کاروں کے لیے ٹریفک رولز مختلف ہوں گے یا ٹریفک رولز دونوں پر ایکولی اپلیکیبل ہوں گے؟ اسی طرح اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ فالٹ کس کا تھا، رولز ہم دونوں کے لیے وہی اپلائی ہوں گے جو قانون نے بنائے ہیں، یا دونوں کے لیے ڈفرینٹ کر لیے جائیں گے؟ کیا نہیں، ایسا ہے کہ چاہے کار اینٹیک ہے یا لیٹسٹ ورژن کی ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو پولیس والا اس کو یہی دیکھے گا کہ گاڑی پیچھے سے لا کے ماری گئی ہے یا سامنے سے ماری گئی ہے۔ اگر پیچھے سے ہٹ کی ہے فریری تو جرم پھر بھی فریری کا ہے، اگر پیچھے سے 1948 ماڈل کی مورس نے ہٹ کیا ہے تو بھی جرم وہی گنا جائے گا۔ اگر رائٹ سے آنے والے کا رائٹ آف وے ہم نے کاٹا ہے اور پھر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو فالٹ ہمارا ہے، چاہے آپ فریری میں ہیں یا 1948 ماڈل مورس میں ہیں۔ تو بالکل صحیح ہے، ہاں۔ قانون اس کو نہیں لیتا، قانون یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کی گاڑی کو جو سپیڈ ہے اس سے ڈسٹینس 50% زیادہ کر کے +2 سیکنڈز ٹائم الاؤ کیا جائے گا اس پہ، چاہے وہ کوئی سی گاڑی ہو۔ اب اسی طرح اسلام کے رولز اپلیکیبل، یا آپ
گھوڑ دوڑ کے اندر دیکھ لیں کہ ایک گھوڑا اڑیل ہے اور دوسرا گھوڑا ٹیمڈ نیچر کا ہے، تو ریس کے قوانین دونوں کے لیے ایک سے ہیں یا مختلف ہوں گے؟ ایک ہوں گے نا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تندخو ہے اور دوسرا نرم روح ہے تو اسلام کے قوانین تو دونوں پہ یکساں طور پہ ہی اپلیکیبل ہیں، اور اس میں جو تندخو ہے اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے سرکشی سے اور تلخ بیانی سے، لوگوں سے لڑنے بھیڑنے سے، تو اسے کرنا یہ پڑے گا کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نرم روی کی طرف لائے، کیونکہ وہ بڑی پسندیدہ خوبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم خو اور نرم گفتار ہستی تھے، تو آپ اس انسان کو محنت کر کے اس لیول پہ آنا پڑے گا، پھر نیکی آسان ہو جائے گی اس کے لیے۔ یعنی وہ تو اس کی اسکیل اور طاقت پر تھا نا، جو اس کی تندخوئی کی وجہ سے نہیں تھا۔ نہیں، وہ ان کا سوال اصل میں قوانین کے متعلق تھا کہ اسلامی قوانین جو ہیں، اسلامک پرنسپل، وہ ایک تندخو آدمی کے لیے مختلف ہو جاتے ہیں، اس میں نرمی آ جاتی کہ یار یہ تو وہ سور آدمی ہے، اس کو یہ 10 گنا معاف ہیں، اور ایک نرم انسان جو ہے اس کی سختی ہے کیونکہ اس کے لیے آسان ہے نیکی کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر، تو انہی چیزوں کو تو توڑا ہے رب نے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم، جی قادری صاحب فرما رہے ہیں، جی لیکن اس کے درجات بہت بلند تھے، اعظم سے بھی اوپر چلے گئے۔ بہت بلند تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اور اگر طاہر القادری صحیح کہہ رہے تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں ایز فرہاد ساری عمر پہاڑ کھودتا رہوں، دودھ کی نہر نکالوں؟ اچھا، اس میں ایسا ہے، یہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں اس کے اندر ذرا سا یوں دیکھیے، ہمیں اس میں یہ سمجھنا پڑے گا، آپ یونٹ کو کمانڈ کر رہے ہیں، ایک آدمی آپ کی یونٹ میں ہے، میس حوالدار ہے، اور وہ گزشتہ 30 سال سے میس کے کھاتے میں پلس مائنس کر رہا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں کھانا کھا لیتا ہے، میرے اکاؤنٹ میں کھانا کھا لیتا ہے، بیٹا آتا ہے تو اس کو میرے بیٹے کے نام پہ کھانا کھلا دیتا ہے اور میرے حساب میں لکھ دیتا ہے۔ ایک دن وہ چپ چاپ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ سر، میں گزشتہ کافی عرصے سے یہ بے ایمانی کر رہا تھا، لیکن میرا ضمیر بڑا لان تان کر رہا ہے مجھے، تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں یہ آئندہ بے ایمانی نہیں کروں گا، سر میں آپ کے علم میں لانا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اب اس کے ساتھ ہی اگر کوئی وہاں اور عہدیدار جو کہ نہیں ہوتا، ایک ہی حوالدار ہوتا ہے، فرض کر لیجئے دوسرا میس حوالدار بھی ہے وہاں، اس نے کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کی، جب اس نے آ کے سامنے توبہ کر لی اور غلطی کی معافی مانگ لی سچے دل سے، اینڈ یو آر کنوینسڈ کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، تو آپ کے خیال میں وہ اپنے اس گناہ کے معاف ہو جانے کے بعد یہ میس حوالدار اور دوسرا میس حوالدار ایک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اسی طرح جب تک اس شخص نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ اس کی کفر کی زندگی کے گناہ تھے۔ اب چونکہ اللہ نے ایک قانون یہ بنایا کہ جب کوئی میرے حضور میں توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے، تو وہ گناہوں سے بالکل اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ ایک نیولی بورن بیبی۔ تو یہ شخص، اس کو اللہ نے وہ توفیق دی کہ اس نے کفر سے توبہ کی اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اترتے وقت اس کا پاؤں پھسلا اور مر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ہی اس نے توبہ کی کفر سے اور
ایمان لے آیا رب تعالیٰ پر تو اس قانون کے تحت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے. اب وہ اتنا ہی انوسینٹ تھا جتنا کہ ایک نیولی بورن بیبی, اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. تو اللہ کے سامنے جب وہ پیش ہوا ہے مرنے کے بعد تو گناہوں سے بالکل پاک ہے, تو اس لیے اس کا درجہ بلند ہے. ہاں البتہ اس طرح سے ہوتا کہ وہ قتل ہونے سے بچنے کے لیے جھوٹ یہ کہتا کہ میں ایمان لے آیا اور پھر وہ گر کے مر جاتا, تو اب اس نے چونکہ مصلحت کے تحت یہ فکرہ زبان سے نکالا تھا, دل سے نہیں ہوا تھا مسلمان, تو اس کو گناہوں کی سزا مل جاتی. تو اس کے پیچھے تو وہ یہ ہے, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں قادری صاحب, درست ہے جو کہ اللہ سے اگر توبہ کر لی جائے, معافی مانگ لی جائے, جیسے میں نے آپ کو اس میں سولدار کی مثال آپ کو دی, تو پھر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے آپ اس کو میں سولدار کو ایک بار معاف کرنے کے بعد, اسے معافی دینے کے بعد کبھی زندگی بھر رپیٹ نہیں کریں گے اس کی کوتاہیاں, تو رب تو پھر رب ہے کہیں بڑا ہے. تو رب تعالیٰ کسی کو پچھلے گناہوں کو ریمائنڈ نہیں کرائے گا, نہ سزا دے گا, معاف کر دے گا. وہ جو آپ نے بات کی, رولز اینڈ ریگولیشنز میں کہیں کسی کے لیے کمی نہیں کی جاتی, نہ کوئی ریلیکسیشن ہوتی ہے, چاہے وہ ٹریفک کے لاز ہوں یا گھوڑ دوڑ کے. کہ اگر گھوڑا تم خو ہے, غصہ ور ہے, تو اس کے لیے رولز مختلف کر دیے جائیں. وہ اس کے ٹرینر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اتنا ٹرین کرے کہ وہ ریس کے قوانین کے مطابق دوڑے, اور اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو وہ ریس سے آؤٹ کر دیا جائے گا, اور اگر زیادہ پاگل ہوگا تو اسے گولی مار دی جائے گی. اسی طرح ٹریفک لاز کے اندر جب آپ لائسنس لے کر ایک وہیکل جس کو روڈ فٹنس سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے اس کو سڑک پہ لے کے جاتے ہیں, تو irrespective of its horsepower, irrespective of its kind and type, traffic rules, once it comes on road, it is treated at par with other vehicles. اسی طرح اگر آپ ڈرائیور ہیں, آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کورٹ میں کہ صاحب میں ایل ٹرین ڈرائیور ہوں. اگر آپ کو لائسنس ایشو ہو گیا ہے ایک بار, تو آپ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ لاکھ کورٹ میں کہیے تھا میں ایل ٹرینڈ ہوں, تو وہ سزا دگنی ہو جائے گی, کم نہیں ہوگی. کہ جب آپ کو اپنی ویکنس کا پتا تھا کہ آپ کو ڈرائیونگ صحیح نہیں آتی, تو آپ نے دوسروں کی زندگی کو ایٹ رسک کیوں کیا؟ آپ کو اپنے آپ کو پہلے پختہ کرنا چاہیے تھا, اور جس نے لائسنس ایشو کیا اس آدمی کی بھی شامت آ جائے گی کہ آپ نے اسے پراپرلی ٹیسٹ کرنے کے بعد لائسنس کیوں نہیں کیا. تو سزا بڑھ جائے گی, کم نہیں ہوگی. جی جی کلام الوجہ نہیں, اجر تو زیادہ ہوگا. اسلام کے قوانین میں کوئی اس کے لیے لچک نہیں. اجر تو اس کو بڑھ جائے گا کہ اس نے یہ دیکھتے ہوئے, پہلے تو اس نے خود شناسی کی, اپنے آپ کو پہچانا ہے, اور پھر اس نے ایک ایفرٹ کی ہے اپنی خامی کو دور کرنے کی. یہ بالکل اس طرح سے ہے, آپ کا ایک ڈاکٹر ہے, سرجن ہے, اس کو ایک ایسی عادت لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ آپریشن کرے تو ہیزرڈ بڑھ جاتے ہیں. آپ اس کو اس خامی کی وجہ سے آپریشن کرنے نہیں دینا چاہتے. آپ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے, اس کی وجہ سے جب تم آپریشن کرتے ہو تو تمہارا ہاتھ بہکتا ہے اور مورٹیلٹی ریٹ بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو میں تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ تم لوگوں کی زندگی سے کھیلو. تو وہ بندہ فوراً ایفرٹ شروع کر دیتا ہے اور اپنی اس خامی کو کنٹرول کر لیتا ہے, قابو کر لیتا ہے. پھر جب وہ آپریشن تھیٹر میں آتا ہے, آپ اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ بالکل یاد ختم ہو گئی اس کی, تو آپ جگہ جگہ تعریف اس کی کریں گے یا نہیں کریں گے کہ لک ایٹ دس مین, اس کے اندر یہ اتنی زبردست خرابی تھی, لیکن آئی ٹیک مائی ہیٹ آف فار دس مین کہ اس نے محنت کر کے اپنی یہ عادت ختم کر لی. نا ہی میکس این ایکسلنٹ سرجن. تو سرجری کے قواعد میں تو کوئی لچک نہیں پیدا ہوئی اس آدمی کے لیے. اس آدمی نے اپنے آپ کو چینج کیا
اس معیار پر لانے کے لیے جو سرجن کے لیے ضروری ہے. تو چونکہ اس نے محنت کی، اپنے آپ کو قابو میں لے آیا اور اس مقام پر لے آیا جہاں کہ ایک اچھا سرجن بن سکتا ہے، تو اس کی تعریف شروع ہو گئی. اسی لیے اللہ کے نزدیک وہ انسان جس نے ساری عمر گناہ نہیں کیا اور اس کے مقابلے پر ایسا انسان جو گناہ کرتا رہا پھر توبہ کر کے نیک ہو گیا اور گناہ نہیں کیے، ان دونوں میں سے اس آدمی کا درجہ زیادہ بلند ہے جو گناہ کرتا رہا اور توبہ کرنے کے بعد پھر اس نے گناہ نہیں کیے. کیونکہ نیک انسان نے تو گناہ کی لذت کو چکھا ہی نہیں، تو اسے ڈسٹریکٹ کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں تھی. یہ انسان تو گناہ کی لذت حاصل کرتا رہا ایک لمبا عرصہ اور اس لذت کا عادی ہو گیا. پھر اس نے اپنے اوپر جبر کیا، کنٹرول کیا، اپنے نفس کو مارا اور گناہ کی لذت کو ایک طرف کر کے نیکی کی تلخی کی طرف آیا. اس لیے اس کا درجہ زیادہ بلند ہے اس آدمی کی نسبت. دیکھیے اللہ تعالی کے نزدیک یہ بڑا کلیئر کٹ ہے معاملہ کہ ایک انسان جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، بالغ نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کو سکھانا اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر ماں باپ نہیں سکھاتے تو کوتاہی کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ جرموار ہیں اور اس کی جواب دہی ان کے ذمہ ہے. لیکن جب ایک شخص بالغ ہو گیا تو پھر علم کی تلاش کرنا، حق اور سچ کی بات کو تلاشنا، یہ اس پہ اپنے اوپر فرض ہو گیا. تو بالغ ہونے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد جو ہوش مند ہو گیا ہے تو اپنی کوتاہیوں کا ذمہ دار یہ خود ہوگا. تو رب تعالیٰ نے اسی لیے اپنے آپ کو اس الزام سے بری ذمہ کر لیا کہ 1,24,000 پیغمبر اس نے بار بار ہر قوم کی طرف بھیجے. چونکہ دین مکمل ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آخری پیغام لے کر آئے تھے. تو دین کے مکمل ہو جانے کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کہلائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نبی آخر الزمان نہیں ہیں کہ وہ آخری نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان اس لیے ہیں کہ آپ جو پیغام لے کر آئے اس کے ساتھ ہی پیغام مکمل ہو گیا تھا. اب کسی پیغام کے مزید آنے کی کوئی ضرورت تھی نہیں، آنا نہیں تھا، اس لیے کسی پیغمبر نے بھی نہیں آنا تھا. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں. تو چونکہ پیغام مکمل ہو گیا، نبی کا آنا بند ہو گیا، تو علماء پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ کل تک جو کام پیغمبر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس قوم کے عالم یہ سارے کام سر انجام دیں گے. تو 3 چیزیں ہیں کہ عاقل و بالغ ہونے سے پہلے تک اگر کسی کو کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں تو اس کا جرم اس کے ماں باپ پر عائد ہوگا اور اس کی جواب دہی وہ کریں گے. اس کے بعد جب وہ عاقل و بالغ ہو گیا تو اس پر یہ فرض ہو گیا کہ وہ حق کی تلاش کرے، علم سیکھے. اس میں اس نے کوتاہی کی تو اس کی سزا اور اس کی جواب دہی اس کے ذمہ ہے. پھر تیسری چیز یہ ہوگی کہ علماء سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے اپنی ہمت کے مطابق اس پیغام کو پھیلایا کہ نہیں پھیلایا، کیونکہ یہ ذمہ داری تمہارے سپرد کر دی گئی تھی. تو بیسیکلی ہمیں خود آگے بڑھ کے اس کی تلاش کرنا ہے کہ حق کہاں ہے. ان باتوں کو سیکھیے کتابوں سے، علماء سے سیکھیے. جو چیزیں آپ کو کتابوں سے سمجھ نہیں آتی، وہ لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائیں گے. اگر بتانے سے انکار کریں گے تو جرموار ہوں گے وہ. نہیں، یہ فرقے کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا. اگر آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو قرآن کی حد تک فرقہ نہیں ہے. فرقے جو وجود میں آئے ہیں وہ فقہ پر آئے ہیں، قرآن پر کوئی فرقہ نہیں ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے. قرآن پر کہیں کوئی فرق نہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں قرآن پر.
کیونکہ قرآن پر اگر اختلاف کر لے گا تو پھر تو معاملات کچھ اور ہو جائیں گے. جو تفرقہ بازی ہے وہ فقہ پر ہے، قرآن پر نہیں. تو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ آپ سمجھنے جائیں گے کسی سے تو آپ کو ترجمہ وہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، کیونکہ الفاظ ایک نہیں رہ سکتے، الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ترجمہ وہ ایک ہی بتائے گا آپ کو، اس کا مفہوم، اس کا معنی ایک ہی بتائے گا. ایسا ہے کہ وہاں پر معاملہ یہ ہوگا کہ جس طرح نیکی کے بارے میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کسی شخص نے نیکی کتنی کی، رب تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس شخص کی نیکی کی نیت تھی اور پھر اس شخص نے اپنے اس نیت اور ارادے کے تحت نیکی کے لیے ایفرٹ کیا کی، اس ایفرٹ پر وہ اجر دے دے گا. یہ ضروری نہیں کہ اس ایفرٹ کا نتیجہ نکلا ہوا ہو، صرف یہ ہے کہ اس نے صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ، اگر پوری تندہی سے کوشش کی لیکن نیکی کر نہ پایا کسی وجہ سے تو اس کو نیکی کا اجر دے دیا جائے گا. تو ایسا شخص جس کا انوائرمنٹ ایسا افریقہ کے کسی دور دراز جنگل میں رہنے والا شخص اگر اپنے وسائل اور اپنی جسمانی قوت کے اندر رہتے ہوئے تمام تر کوشش کرتا ہے، پوری تندہی سے کوشش کرتا ہے کہ مجھے حق اور سچ مل جائے، تو جس حد تک ملتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اور جو اس کی تمام تر کوشش کے باوجود اسے میسر نہیں ہو سکا تو رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. بجا فرمایا نہیں، میں نے تو بڑی کلیئر بات آپ سے عرض کی تھی کہ خاندان کے جتنے عاقل و بالغ لوگ ہیں ان پہ فرض ہے علم کی تلاش. اگر گھر کا وہ فرد نہیں انہیں تعلیم دے پا رہا تو نزدیکی ادارے جو ہیں ان میں علماء کو سے رجوع کرے گا. وہ دوسرے اس کے جاننے والوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ صاحب علم ہیں ان سے رجوع کرے گا. یہ اس کی ایفرٹ ہے اور اس ایفرٹ کا اجر اس کو دیا جائے گا. جو گھر کے اندر پڑھا لکھا ہے، جو جانتا ہے، اگر اس نے کوتاہی کی ہے سکھانے میں تو اس کے لیے جواب دہی وہ کرے گا، کیونکہ یہ اس پر فرض تھا کہ وہ ان لوگوں کو جو خاندان میں اس کے قریبی عزیز و اقارب ہیں، اس کی ایکسیس میں ہیں، اگر وہ دیکھ رہا تھا کہ انہیں نہیں کچھ آتا اور وہ تگودو کر رہے ہیں سیکھنے کی، تو اس پر فرض تھا کہ انہیں سکھاتا. جو جس میں کہ اس نے کوتاہی کی اس کی جواب دہی اسے کرنا ہوگی. دیکھیے دنیاوی معاملات میں بھی میں گزارش کروں کہ یہ میرے دوست ہیں کرنل محمود، میں ان سے کہتا ہوں کہ کرنل صاحب آپ میرا فلاں کام کر دیجیے، جائز کام ہے، حق میرا بنتا ہے. کرنل صاحب دن رات ایک کر دیتے ہیں لیکن 15-20 دن کی محنت کے باوجود یہ اس کو کر نہیں پاتے. تو کسی بھی مورل سٹینڈرڈ سے میں ان سے شکوہ نہیں کر سکتا.